اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والليل إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها فألهمها فجورها وتقواها صلوات محمد التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ایک خاندانی وزادار سمجھدار معاملہ فہم عزادار امام حسین مملکت خداداد پاکستان کا صف اول کا خدمت گزار یعنی جسٹس ریٹائرڈ سید زوار حسین جعفری ابن سید اکرام حسین جعفری اور ان کی اہلیہ مرحومہ سیدہ توقیر فاطمہ بنت وکیل سید علی عباس تقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زوار جعفری صاحب کی مغفرت کے لیے بلند صلوات سورہ مبارکہ والشمس اس کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ زوار حسین جعفری کی مجلس چہلم میں کس کا ذکر ہو، تو طے ہے کہ حسین کا ذکر ہوگا۔ مہینہ بھی امام حسین کا ہے، رجب کا مہینہ مولا علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ ترتیب بھی یہی ہے کہ علی سے نبی تک اور نبی سے خدا تک، یعنی جب سیر سعودی ہوگی، ایک سفر یعنی سفر، قرآن کی زبان میں سفر کو سیر کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا سیر، جب سیر سعودی ہو یعنی نیچے سے اوپر کی طرف سفر ہو تو ایک علیحدہ ترتیب بنے گی، اور جب سیر نزولی ہو یعنی اوپر سے نیچے کا سفر تو ایک علیحدہ ترتیب بنے گی۔ جب سیر نزولی ہوگی تو اللہ، رسول اللہ اور علی، لیکن جب سیر سعودی ہوگی تو علی، نبی اور اللہ۔ یہاں سے وہاں جانے والوں کو پہلے علی کے دروازے پہ آنا ہوگا،
اور جو وہاں سے یہاں آ رہے ہیں وہ یقیناً نزول کر رہے ہیں. تو بات اللہ سے شروع ہوگی. میرے ہی اپنے تک بندی کر لیتا ہوں، کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں. تو ایک مطلع کے 2 مصرے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو مطلع ثانی اور حسن مطلع سنا رہا ہوں کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب نہیں. اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو 2 مطلع سنا دیے، وہ شعر تو یہ تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آگے صابر بھائی، آگے صابر بھائی آگے آ جائیے گا. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. اگرچہ شعر کی مجلس نہیں ہے لیکن آپ کا ذوق سماعت تو آپ کا ہی ہے، تو میں 2 مصرے اور سنانا چاہوں گا. کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے. کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات یہ کر رہا تھا کہ نزول 2 طرح کے ہیں. جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ علی سے بات شروع کرتا ہے، اور جو نزولی کیفیت میں ہوتا ہے اس کے نزدیک، اور دونوں سفر ولائی سفر ہیں. یعنی دونوں، یہ عرفاء اور علماء کے ہاں یہ گفتگو ہے کہ یہ دونوں سفر ولائی سفر ہیں. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں سے وہاں کے سفر کو ابدیت کہا جاتا ہے، اور وہاں سے یہاں کے سفر کو رسالت کہا جاتا ہے. نبی کا وہاں سے یہاں کا سفر رسالت کا سفر ہے، لیکن یہاں سے وہاں کا سفر ابدیت کا سفر ہے. لہٰذا جب بات ہوگی وہاں سے یہاں کی تو پہلے رسول ہونے کا اقرار ہوگا، اور جب بات ہوگی یہاں سے وہاں کے سفر کی تو پہلے بندگی کی بات ہوگی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو بندگی کا سفر یہاں سے وہاں کا ہوتا ہے، اور جو رسالت کا سفر ہے وہ وہاں سے یہاں کا ہے. یہ وہاں چلے گئے، ان کا بڑا کمال تھا، ان کی بڑی عظمت ہے کہ یہ معراج پر گئے، مگر یہ کم عظمت نہیں ہے کہ یہ یہاں رہے. وہاں جانا جہاں کمال ہے، وہاں یہاں رہنا بھی کمال ہے. یہ یہاں کے نہیں تھے بھائی، یہ یہاں رہے، یہ ان کا کمال ہے. یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے درمیان رہے، ورنہ یہ زمین ان کا وطن نہیں ہے. زمین ان کا وطن نہیں ہے. یہ وہاں چلے جائیں، یہ کمال ضرور ہے. مگر مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جس سورہ کے آغاز اور ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے. پہلے ترجمہ محسوس کیجئے گا اور پھر میں تفسیر پر غور کروں گا. اور مجلس اعزاء، قرآن سمجھ کے بخشنے کا اجتماع ہے. قرآن پڑھ کر بخشنا ثواب ہے، تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ مجلس ہم قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چمکنے لگتا ہے. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے.
اب وہ جو قسم اللہ کھا رہا ہے، پہلے تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ بات میں وزن بڑھ جائے، بات مان لی جائے، ہماری بات کو کوئی انکاری نہ ہو، کہ صاحب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس لیے بات مان لو۔ تو ہم تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری بات مان لی جائے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کی بات مان لی جائے، اس لیے کہ اس کی بات مانی جائے تب بھی اللہ کی ہے، نہ مانی جائے تب بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کی بات نہ ماننے والے کا انکار ہوگا، اللہ کی بات کا انکار نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے نہیں کھائی، بلکہ اللہ نے اس لیے قسم کھائی کہ جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ چاہتا ہے، ان لوگوں کی طرف، ان ہستیوں کی طرف لوگوں کی توجہ چاہتا ہے جی۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالْعَصْرِ۔ اچھا، پھر میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ گھوڑا جب میدان جہاد میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی دوڑنے کی وجہ سے جو اس کے سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی نتنوں سے، اس آواز کی قسم اللہ نے سورہ میں کھائی ہے۔ اچھا بھائی، کون سا گھوڑا ہے وہ؟ جو گھوڑے تو شاید جگہ جگہ آپ کو نظر آ جائے، مگر وہ کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ قسم اس کی بھی نہیں، اس کی سموں سے جب اس کا پیر زمین پہ پڑتا ہے تو اس کی سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ جو سانس لیتے ہیں اس سانس کی آواز کی قسم کھا رہا ہے۔ تو جواب یہ آئے گا کہ یہ گھوڑا وہ ہے جو میدان جہاد میں مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا کر اللہ کے دشمنوں سے لڑنے جاتا ہے۔ تو اگر گھوڑا میدان جہاد میں دوڑے تو اس کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی اللہ قسم کھائے، تو اس گھوڑے پہ جو مجاہد بیٹھا ہے، بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اس مجاہد کا مقام کیا ہے؟ اس مجاہد کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ جو قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں، یہ در حقیقت ان کی طرف رجوع کروانا مطلب ہے۔ ذرا غور تو کرو ان ہستیوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جن کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ دیکھیے، ذاتی طور پر کوئی چیز نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ چند ہستیاں ایسی ہیں جو ذاتاً قابل تعریف ہیں، چند ہستیاں ایسی ہیں جو ذاتاً قابل تعریف ہیں۔ ایک شیطان ہے جو ذاتاً قابل مذمت ہے، باقی کوئی چیز نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ یہ تعلق ہوتا ہے بری شے کا کسی شے سے جو اسے بھی برا بنا دیتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے کسی اچھی شے کا کسی سے جو اسے بھی اچھا بنا دیتا ہے جی۔ یہ تعلق کی بنیاد پر چیزیں اچھی اور بری ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ قرآن مجید میں رات کی قسم کھا رہا ہے تو رات آج کی رات بھی ہے، کل کی بھی تھی، کیا ساری راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ وہ کوئی رات ضرور ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا ہے، اور وہ منظر اتنا حسین بنا ہے کہ اس رات کو اس نے قابل قسمت بنا دیا۔ اور صفحہ پلٹا تو اگر اللہ دوپہر کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی دوپہر ایسی ضرور ہے جس دوپہر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ تعلق ہے جو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ صبح بھی سانس لیتی ہے کیا؟ اچھا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگے۔ تو یعنی جو چمکتا نہیں ہو سورج، اس کی قسم نہیں کھا رہا نا اللہ۔ اس وقت سورج ہے، ہمارے خطے میں نہیں ہے، تو کیا اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے؟ وہ سورج جو گہن زدہ ہو جائے، وہ سورج جو ڈوب جائے، وہ قابل قسم پروردگار ہے؟ اچھا، حضرت ابراہیم نے تو سورج پرستوں کو دیکھ کر
فرمایا میرا بھی اللہ یہی ہے۔ اچھا، نفسیات کے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا علاج کرنا ہے تو پہلے مریض کو خود سے متفق کریں۔ مریض سے اگر آپ متفق ہو جائیں گے تو وہ آپ سے علاج کروا سکے گا، ورنہ مریض آپ سے علاج نہیں کروائے گا۔ اب بدن کا مریض تو ڈاکٹر متفق کر کے معالجہ کرے، جو روحانی مریض ہیں، جو فکری مریض ہیں، جو ذہنی مریض ہیں، انہیں بھی آپ کو اسی فارمولے کے مطابق علاج کرنا ہوگا۔ پہلے ان سے اتفاق کرنا ہوگا اور پھر اتفاق کے بعد پھر ان کو سمجھانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کیسے کہہ دیا کہ میں بھی سورج کی پرستش کرتا ہوں جس کی تم کر رہے ہو؟ سب مطمئن ہو گئے کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا ہے۔ اور پھر جب سورج ڈوب گیا تو فرمانے لگے جو ڈوب جائے اسے اللہ کیسے مانوں؟ جو افول کر جائے، لفظ افول ہے قرآن، جو افول کر جائے، جو ڈوب جائے، میں اسے اللہ کیسے مانوں؟ یہ حضرت ابراہیم نے نفسیات تبلیغ میں، ارشاد میں، نصیحت میں جب تک حکمت کو شامل نہیں کریں گے بات منتقل نہیں ہوگی۔ گئے سارے بتوں کو توڑ دیا بت خانے کے اندر، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، کسی کا پیٹ پھاڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ لوگ جو باہر گئے ہوئے تھے جب لوٹ کر واپس آئے اور دیکھا بت خانے کے اندر کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں مگر ایک بت ہے کہ جو سالم ہے، تو آپس میں سب متفق ہو کر کہہ رہے تھے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا مگر انہیں یقین تھا کام ابراہیم کا ہے۔ کام تو ہو تو ایسا ہو نا کہ کام بتائے کہ کس کا ہے۔ بھئی جس کو مولا علی مارتے تھے نا، جس کو مولا علی مارتے تھے وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، برابر کا کٹ کے، برابر کا کٹ کے گرتا تھا، ایک گرام تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیز تبرک بانٹنے والے مجلس کے بعد تبرک بانٹیں گے، ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ آپ راضی ہیں اس بات پہ کہ تبرک بعد میں بانٹیں؟ ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مغفرت کے لیے ایک اور صلوات۔ قسم ہے اچھا وہ سورج جو ڈوب جاتا ہو، جس پہ گہن لگ جاتا ہو، اللہ نے قسم کھائی ہے چمکتے ہوئے سورج، تو کوئی سورج ماننا پڑے گا جس پر کبھی گہن نہ لگے، جو کبھی ڈوبتا نہ ہو۔ ظاہری سورج تو میں اسے مانوں گا کیونکہ قرآن نے والشمس کہا ہے، شمس سورج کی قسم کھائی ہے، تو ظہور قرآن حجیت رکھتا ہے، ظاہری الفاظ کا انکار نہیں ہو سکتا، مگر بات یہیں تک رک جائے، ہم یہیں تک رک جائیں، یہ بھی حکمت سے خالی بات ہے، ہمیں اور گہرائی کی طرف جانا ہوگا۔ کوئی سورج ہے جسے گہن نہیں لگتا، کوئی سورج ہے جو ڈوبتا نہیں ہے، کوئی سورج ہے جو غائب نہیں ہوتا، کوئی سورج ہے جو بادلوں کے پیچھے نہیں جاتا۔ وہ کون سا سورج ہے؟ جس سورج کو کبھی گہن نہیں لگتا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو مخلوق سے پہلے چمکا ہو اور جو مخلوق کے بعد بھی چمکتا رہے گا۔ کون سا دور ہے جس دور میں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا گیا؟ کس دور میں نہیں پڑھا گیا؟ اگر اللہ چاہتا تو آیت یہ کہہ کر نازل کر دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد۔ وہ چاہتا تو آیت میں ایسے نبی کو رسول کہہ کر اور محمد کہہ کے یاد کر لیتا، مگر اس نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم صلوات بھی بھیجو اور تسلیم بھی رہو، سلام بھی بھیجو۔ تو یہ نبی کہہ کر کیوں اللہ نے یاد کیا ہے؟ کیونکہ نبی کی بات روشن ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں۔ تو صلوات اس جگہ سے چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے درود اس طرف سے آ رہا ہے۔
اور جاری رہے گا، یہ سورج ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اچھا، جو سورج کبھی ڈوبتا نہ ہو، ہمیشہ چمکتا رہتا ہو، اس کی اللہ قسم کھا کے فوراً کون سے وجود کو یاد کر رہا ہے؟ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کیا اب بھی خلیفہ بلا فصل ہونے پہ آیت چاہیے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جی، سورج کے بلا فصل جو پیچھے آئے، ابھی سورج پورا ڈوبا نہیں ہوتا، چاند نظر آ جاتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا، روشنی ہوتی ہے تبھی تو ہم چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روشنی ہے، دلیل ہے کہ سورج پورا ڈوبا نہیں ہے۔ یہاں سورج ڈوب رہا ہے، وہاں چاند نکل رہا ہے، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور اس فاصلے کو نہ ماننا ہی وہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کے بعد علی۔ جی، قمر سے مراد مولا علی کی ذات۔ اچھا، قمر جو پیچھے پیچھے چلتا ہے، سورج سے نور لینے والا وجود، قمر کا وجود، چاند کا وجود۔ بھائی میں کیسی گفتگو چھیڑ بیٹھا، اس خاندان میں تو ہر شخص قمر نظر آتا ہے۔ جی، حضرت عبد مناف نبی مکرم کے پردادا، حضرت ہاشم کے دادا، ان کا لقب تھا قمر بطحا، پورے مکے کا چاند۔ حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم، یعنی اگر پورے مکے کا حسن ایک جگہ کیا جائے تو عبد مناف بنتے ہیں، پورے حرم کا جمال ایک جگہ کیا جائے تو ابو طالب بنتے ہیں۔ اور جب نبی نے چادر یمنی اپنے اوپر لے لی تو کیا فرمایا تھا جناب زہرا نے؟ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ یہ سب کے سب ایک 14ویں کی چاند کی طرح نظر آ رہے تھے۔ یہ سارا گھرانہ چاندوں کا گھرانہ ہے۔ اور پھر جب امام حسین کا کٹا ہوا سر ایک اجنبی نے دیکھا تو آوازیں دے دے کر کہنے لگا، یہ چہرہ تو آ کے دیکھو، کفلقۃ القمر، چاند ہے جو چمک رہا ہے۔ جی، اس خاندان کا ہر فرد قمر ہے۔ سلام ہو اس وجود پر جو قمروں میں قمر بنی ہاشم بن گیا۔ حضرت عباس کا وجود، قمر بنی ہاشم۔ یہ سورج اور چاند کا قبیلہ ہے، نور پھیلانے والوں کا قبیلہ ہے۔ نور ہی نور جن کی ذات ہو، یہ وہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ میں ایک جملہ تکراری کہیں کہہ چکا ہوں، یا تکراری اگر محسوس ہو جائے کسی کو تو مجھے معاف کریں گے۔ میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، حسین زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت مجلس اعزائے امام حسین کے زندہ ہونے پہ دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ کربلا جا کے دیکھیں حسین کیسے زندہ ہیں، محرم آنے دیجئے پھر دیکھیے حسین کیسے زندہ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی زندہ ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اور اس حسین نے اپنے نانا کی لاج بھی رکھی ہے اور وحدانیت پروردگار کی آن بھی رکھی ہے۔ اگر سب سے زیادہ اللہ کو منوانے والا کوئی وجود ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے۔ اور جس نے اپنے نانا کی نبوت پر سکہ لگا دیا ہو وہ حسین ابن علی کی ذات، اور جس نے یہ کہہ کر کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اپنے بابا علی کی ولایت کو محفوظ کر دیا۔ کوئی تو بڑھ کر کہتا کہ حسین کے بابا نے تو بیعت کر لی تھی، حسین کے بھائی نے تو بیعت کر لی تھی، مگر حسین مولا نے یہ کہہ کر کسی کا جواب نہ آنے پر یہ بات تاریخ میں لکھوا دی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ میرے بھائی نے بیعت کی، نہ میرے بابا نے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زوار حسین جعفری کی مجلس چہلوں میں ہے۔ عزیزو، شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ذاکرین عظام تشریف فرما ہیں۔ ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے معصوم عن الخطا۔ اب عن الخطا ہم نہیں لگاتے لیکن پورا جملہ بنتا ہے معصوم عن الخطا۔ معصوم
ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے علم کلام کے اندر، محفوظ عن الخطا، یعنی معصوم اور محفوظ۔ معصوم 14 ہستیاں اور ان کی عصمت عصمت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انبیاء معصوم، سارے فرشتے معصوم، لیکن یہ جو 14 ہیں یہ عصمت میں شدید ہیں۔ فلسفے کی زبان میں شدت و ضعف کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اسی امام بارگاہ کے اندر مختلف وولٹیج کے مختلف پاوروں کے بلب لگے ہوئے ہیں، تو جو زیادہ پاور والا ہوگا وہ نور میں شدید ہوگا، جو کم پاور والا ہوگا وہ نور میں ضعیف ہوگا۔ تو یہاں کہا جاتا ہے شدت و ضعف، نور کی شدت، نور کا ضعف۔ سب معصوم، مگر 14 کی جو عصمت ہے وہ عصمت کبریٰ ہے، یعنی وہ عصمت میں شدید ہیں، ان سے زیادہ کوئی عصمت کے باب میں آگے نہیں ہے، یہ معصومین کے سردار ہیں، عصمت کبریٰ۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے محفوظ۔ محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ کا گزر نہ ہو، وہ معصوم منصوص نہیں ہے مگر 14 کی عصمت پہ دلیل ہے۔ اچھا، وہ جو 14 ہستیاں ہیں وہ ہیں معصوم، اور وہ جو محفوظ ہستیاں ہیں ان میں سب سے پہلا اور بڑا نام جناب زینب کبریٰ کا نام ہے۔ اللہم صل علی۔ دوسرا بڑا نام حضرت عباس علمدار کا نام، تیسرا بڑا نام حضرت علی اکبر کا نام، چوتھا بڑا نام حضرت معصومہ قم کا نام۔ ان 4 ہستیوں کے میں نے نام کیوں لیے؟ کیونکہ انہیں ائمہ نے معصوم کہا ہے۔ جی تو بھئی پھر ہم تو بچپن سے کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ 14 معصوم، تو پھر 14 میں 4 اور جوڑ دیجئے، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک عصمت کبریٰ، ایک عصمت صغریٰ۔ اب یہ علم کلام والوں کا ہنر ہے نا کہ وہ ہمیں سمجھائیں، بتائیں، پڑھائیں، تو علم کلام کے علماء نے ہمیں بتایا کہ یہ عصمت کبریٰ پر فائز جو 14 ہیں، اور یہ ہستیاں عصمت صغریٰ پہ فائز۔ عصمت کبریٰ پر فائز کے لیے عصمت صغریٰ پر فائز ہستیاں دلیل عصمت ہیں۔ جی اب ان دونوں، میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں ایک منزل تک آنے کے لیے، ان دونوں اقسام جو عصمت کے علماء علم کلام سے ہم نے پڑھے اور سنے اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان دونوں میں کیسے اور ہم تمیز کر سکیں گے، کیسے سمجھیں گے دونوں باتوں کو؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو کر دے اور کہہ دے وہ شریعت بن جائے۔ محفوظ اس ہستی کو کہتے ہیں جو شریعت سے بال برابر بھی دور نہ ہو، یعنی عین شریعت جس کی زندگی ہو وہ محفوظ عن الخطا ہے، اور شریعت جسے دیکھ کے چلے وہ معصوم ہے۔ جی جو شریعت کے بالکل عین مطابق چلے وہ محفوظ ہے، اور جو شریعت جسے دیکھ کے چلے وہ معصوم ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ بھائی دلیل قرآن سے دوں گا تو آپ کو اور تسلی ہو جائے گی نا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا۔ کن میں سے کچھ کو بنایا؟ ان میں سے سب کو کیوں نہیں بنایا؟ ایک معیار کے لوگوں میں سے کچھ کو امام بنایا۔ اب اللہ نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، کن میں سے کچھ کو بنایا؟ جی کن میں سے؟ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ جی استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے میری مدعا پر دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھئی تھکیں گے نہیں میری باتوں سے؟ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نہیں اتنا بڑا مجمع ہے، سنی بھائی بھی صلوات پڑھتے ہیں، مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
جی جی جی، تو کبھی کبھی یہ بچوں کے لیے نئی بحث ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں، صلوات بھی ان سے نکل جاتی، تو صلوات پڑھ لیجیے ذرا محمد تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے یہ ہستیاں ہیں جن میں سے اللہ امام قرار دیتا ہے۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا، جسے شریعت دیکھ کے چلے، جو کر دے وہ شریعت بن جائے، ان میں ایک نامی امام حسین کا وجود ہے۔ میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، مگر 3 مثالیں دوں گا، اور آپ دیکھیں آپ 3 مثالوں تک میرا ساتھ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک ہی مثال دے دیں۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ نماز جمعہ کے خطبوں کے درمیان خطیب جمعہ توقف کیوں کرتا ہے؟ 2 خطبوں کے درمیان امام جمعہ خطیب جمعہ ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سنی شیعہ سب کے یہاں ایسا ہے، یہاں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو شیعوں کی اور سنیوں کی نہ ہو۔ جتنا بڑا میں شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں، ہاں تسلی رکھیں سنی بھائی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کبھی ہم نے غور کیا کہ 2 خطبوں کے درمیان توقف کیوں ہے؟ خطبہ مکمل ہوا تھا، دوبارہ سے شروع کر دیتے، یہ بیٹھتے کیوں ہیں؟ صلواتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اہل بیت پہ درود و سلام کیوں ہوتا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ حسین مسجد میں آئے تھے، نبی نے مولا حسین کی وجہ سے خطبے میں توقف کیا تھا۔ اب قیامت تک اس دورانیے میں اہل بیت پہ سلام ہوگا۔ حسین مولا کی وجہ سے اب قیامت تک شریعت ہے یہ۔ دوسری مثال دے دوں، نماز میں تکبیرۃ الاحرام واجب 1 مرتبہ، اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 مرتبہ تکبیر کہنا مستحب، یعنی 7 تکبیریں کہنے کے بعد نماز شروع ہوگی۔ مگر کیونکہ معمولاً ہم مستحبات کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ رائج نہیں ہے، لیکن آپ نے بعض فقہا کو، عرفا کو، اہل عرفان کو، اہل تقویٰ کو دیکھا ہوگا کہ وہ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھول نہیں رہے، وہ 6 تکبیریں کہہ رہے ہیں، اور 7ویں پہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے۔ یہ جو 6 تکبیریں اور 6 تکبیروں کے بعد 7ویں تکبیر واجب کی کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے، یہ کیوں ہوا؟ 3 سال کے سن کے حسین نبی کے برابر میں کھڑے تھے، نبی نے اللہ اکبر کہا، حسین نے بھی اللہ اکبر کہا، نبی کو مولا حسین کی یہ اللہ اکبر اتنی اچھی لگی کہ نبی نے دوبارہ کہا، کہ پھر حسین نے دوبارہ کہا، اور جیسے جیسے اللہ اکبر نبی کو اچھی لگتی رہی حسین سے کہلواتے رہے، اور جب نبی کو حسین کی اللہ اکبر سب سے اچھی لگی وہاں نماز شروع کر دی۔ اب قیامت تک 7 تکبیروں کو کہنا مستحب اور واجب ہے، اس لیے کہ حسین نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تیسری مثال دے دوں، ایک مرتبہ سجدے میں ذکر سجدہ، زئی صاحب آگے تشریف لائیے گا، ایک مرتبہ ذکر سجدہ واجب، سبحان ربی العالی و بحمدہ، 1 مرتبہ بولنا واجب، 3 مرتبہ بولنا مستحب، کم سے کم 3 مرتبہ بولنا مستحب، زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ بولنا مستحب۔ یعنی آپ کر سکتے ہیں ایسا، آپ واجب نمازوں میں کر سکتے ہیں کہ آپ 70 مرتبہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، یا سبحان ربی العالی و بحمدہ نماز شب پڑھ رہے ہیں، واجب نمازیں اکیلے پڑھ رہے ہیں، فرادہ پڑھ رہے ہیں۔ پیش نمازوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اتنی لمبی، مولانا ہے نا، اتنی لمبی جو ہے وہ نماز پڑھائیں، کیونکہ مالک اشتر کو جب عہد مولا نے گورنر مصر بنایا تو وہاں آپ نے اس کے اندر خط کے اندر یہ نصیحت لکھی ہے، مالک جب تم امام جماعت کے طور پر آگے کھڑے ہو اور جماعت پڑھانے لگو تو خیال رہے کہ طویل نماز نہ ہو،
واجبات کو ادا کرنا، مختصر نماز پڑھانا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہیں، تمہارے پیچھے ضرورت مند لوگ بھی ہیں، تمہیں ان سب کا خیال کرنا ہے۔ تو جو جماعت کے اندر اختصار کا حکم ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن اگر میں آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں واجب نماز تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم 3 مرتبہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 70 مرتبہ بولیں، تو زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ، اس لیے کہ نبی سجدے میں ہیں، پشت پہ حسین ہے، اور اس وقت حسین اترے ہیں جب نبی نے 70 مرتبہ ذکر سجدہ کہہ دیا۔ تو اب مستحب ہو گیا قیامت تک شریعت کے اندر کہ 70 مرتبہ سورہ الحمد، 70 مرتبہ ذکر سجدہ اگر پڑھو گے تو یہ اس لیے صحیح ہے کہ حسین نے یہ ذکر بڑھوایا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا، جتنی بھی حسین کی فضیلتوں کی مثال ہے وہ سب ہیں اللہ کی بندگی کی۔ حسین نے اللہ کا بندہ بنانے کی ہمیں جو توفیق اور موقع عطا کیا ہے وہ تاریخ بندگی میں کسی اور نے نہیں دیا۔ جی، سب سے زیادہ جس نے لوگوں کو اللہ سے قریب کیا وہ قرآن کی زبان میں حضرت ابراہیم ہے۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، سورہ صافات۔ ابراہیم کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی، مگر یہ کہہ کر آیت رکی نہیں ہے، آیت آگے بڑھتی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مگر ہم نے ابراہیم کی اس بڑی قربانی کو ایک اور بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ ہمیں تو اس سے بڑی قربانی چاہیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ یہ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر یعنی ہے حسین، بائے بسم اللہ، بے کے نیچے کا نقطہ پہ در یعنی علی، اور ذبح عظیم کے معنی پسر یعنی حسین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے بڑی قربانی ہو تو پھر یہ عظیم قربانی کہلائے، اور ایسا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل ذبح کیا، مگر امام حسین نے 18 اسماعیل ذبح کیے۔ ایک مولا کے چاہنے والے کی مجلس ترہیم ہے، مجلس چہلم ہے، ہمیشہ مجلس میں آگے بیٹھتے تھے، بہت کم ہوا کہ شاید آخری ایام میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوں تکلیف کے باوجود، اور مصائب کے دوران زانو پیٹ کے رونے کا ان کا خاص انداز تھا، زانو پہ ہاتھ مار مار کے روتے تھے۔ زیارت امام حسین کے لیے بارہا سفر کیا۔ ہماری طالب علمی میں جب وہ زیارت کے لیے آتے تھے تو جس شوق سے پورے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے عزیزوں کو لے کر آتے تھے، والدین کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، وہ ایک یادگار سفر، ان کا سال کا ایک سفر ضرور تھا۔ پھر کوئی محفل نہیں ہوتی تھی جہاں زوار حسین حسین کی بات نہ کریں، بس موقع کسی طرح انہیں مل جائے اور وہ اہل بیت کا ذکر کرنے میں کہیں کمزور نہیں پڑتے تھے۔ یہ خاص خلق و خو کے حامل، عزاداری اور خاندانی اطوار اور اقدار کے پاسدار، میں ان کے بچوں سے بھی، ان کے بھائی ہیں پروفیسر صاحب، ان کی چیزوں کو ہم سب مل کر نیکیوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے کمالات کو، ان کی خدمات کو مسلسل رکھیں گے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے۔ زائر امام حسین کا کیا مقام ہے، کبھی مجھے اجازت دیں کہ میں کسی اور موقع پر اس موضوع پہ بات کروں، صرف گفتگو یہ ہو کہ زائر امام حسین کا مقام کیا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ مولا ششم فرماتے ہیں، امام ششم فرماتے ہیں کہ جو حسین ہمارے جد کی زیارت کو آتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے رزق کو محفوظ کرتا ہے۔ کربلائی تو پھر کربلائی ہے، جب کربلا ہم جاتے ہیں نا تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور حسین مولا کا انداز دیکھیے، فرماتے ہیں
میرے زائرین کو کم سے کم 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جنہیں زمین جن سے خرید کر انہی کو واپس کر دی۔ امام حسین نے زمین خریدی اور پھر انہی کو واپس کر دی جن سے خریدی تھی، اور ان سے 3 شرائط میں ایک شرط یہ لگائی کہ میرے زائرین کو 3 دن، کم سے کم 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، عراقی پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، زبردستی آپ کو پانی پلاتے ہیں، ایک کھجور کھا لو ہمارے ہاتھ سے، اس لیے کہ ہم اس زمین پہ رہتے ہیں، یہاں رہنا ہمارا حلال رہے۔ حسین نے ہمارے بڑوں کو زمین بخشی تھی، اسی شرط پہ بخشی تھی کہ ہم تمہاری خدمت کریں، تمہاری مہمان نوازی کریں۔ کریموں کا طریقہ دیکھیے، یہ نہیں فرما رہے اپنے زائرین سے کہ 3 دن تک میرے شہر میں رہنا پھر چلے جانا۔ کریم اپنے گھر سے لوٹاتا نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ زائرین سے نہیں کہا کہ 3 دن بعد چلے جانا کربلا سے، بلکہ کربلائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ 3 دن تک میرے زائرین کو مہمان رکھنا، اس لیے کہ جب ہم کم سے کم مدت میں لوٹتے ہیں نا تو دل وہیں چھوڑ آتے ہیں، جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دل وہیں چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، مڑ مڑ کر گنبد کو دیکھتے ہیں، الٹے پیر زری کو دیکھتے ہوئے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب کربلا چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ساتھ کربلا لے کر آ گئے۔ آپ نے غور فرمایا کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے نجف کا کفن لے آنا، کبھی کوئی نہیں کہتا کہ میرے لیے مشہد کا کفن لے آنا، سب کہتے ہیں کربلا کا کفن لے آنا۔ یہ کربلا ہی کا کفن کیوں منگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس شہر سے کفن منگوایا جا رہا ہے اس شہر کے امیر کو کفن دیا نہیں گیا۔ وہ حسین ابن علی 3 دن بے گور و کفن رہے، اور پھر اسی حالت میں اسی چاک چاک کرتے میں قبر کے حوالے کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ جب مجلس میں آواز بلند ہو جائے تو سمجھیں مقبولیت کی گھڑی آ گئی ہے۔ بس 2 جملے کہوں گا میں اپنے ان بچوں سے، بھائیوں سے، زوار بھائی کے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، ان کے بھائی سے، بھتیجوں سے، سب سے کہوں گا یقیناً ایک مضبوط شخصیت آپ کے خاندان سے چلی گئی، مگر سلام ہو امام حسین پر کہ جب ان کا بیٹا ان کے لاشے پر آیا ہے تو امام سجاد سے امام حسین کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ حالت غیر ہو رہی تھی امام سجاد کی، کیونکہ امام حسین سے وعدہ کیا تھا جناب زینب نے کہ میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گی۔ امام حسین نے وعدہ لیا تھا جناب زینب سے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا جو تمہارے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جائیں گے، ان میں ایک فرزند امام زین العابدین ہے۔ تو جب جناب زینب نے دور سے دیکھا نا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے، بابا کا لاشا دیکھ رہے ہیں تو دیکھا نہیں جا رہا، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تو جناب زینب نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ جب گری ہے نا کھڑے اونٹ سے تو امام سجاد نے بابا کے لاشے کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر پھوپھی کو سہارا دیا اور بس ایک ہی سوال کیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب جو آئی ہیں نا جناب زینب بھائی کے لاشے پہ، اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 2-3 جملے اور کہوں گا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ ایک مرتبہ جناب زینب آئی ہیں اپنے بھائی کے لاشے پر، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ امام حسین کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، گھوڑے دوڑائے گئے تھے زہرا کے بچے کے لاشے پر، نبی کے نواسے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ بہن زینب سے پہچانا نہیں گیا تو ایک ہی جملہ کہا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ کہہ کر میری بیوی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لیں۔ اور پھر جناب زینب نے لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ بس 2 منزلیں اور لیجئے، کبھی پائنتی آ جاتی ہیں، کبھی سرہانے آ جاتی ہیں۔ امام نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ مگر رونے والوں، حسین کے بدن پہ جناب زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، صلی علیکہ یا رسول اللہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الاعمى متوردا۔ اے نانا، آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ اتار کے لے گئے، جس کا جوڑ علیحدہ کر دیا،
جس کے امامے کو اتار کر لے گئے، نانا آپ کے بچے کے ساتھ تو یہ ہوا، وہ بناتوں کا سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا، بیٹا مار دیا، بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ اے اللہ کے نبی ہماری مدد کو آئیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو، برزخ کو آسانیاں عطا فرما، مولا امام حسین کا دیدار نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص۔ سید زوار حسین جعفری ابن سید اکرام حسین جعفری، سیدہ توقیر فاطمہ بنت وکیل سید علی عباس تقوی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ اس مجلس کا رحلت سے لے کر اب تک جو کچھ قرآن پڑھا گیا، ہمارے سائیں نے بھی قرآن پورا پڑھا ہے، زوار صاحب کی مغفرت کے لیے، اسی طرح